خود آپ کو اللہ نے ایسا حسین بنایا، جب آپ جا رہے تھے ہجرت کر کے تو رابغ ایک جگہ ہے، وہاں بھوک لگی، پیاس لگی، تو 4 مسافر تھے، تو ایک بڑھیا کا خیمہ ملا، اس سے پوچھا کہ بی بی کچھ کھانے کو مل جائے؟ تو اس نے کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو ایک بکری کھڑی تھی بالکل مری، صرف چمڑا ماس کو۔ آپ نے کہا یہ اس بکری کا میں کوئی دودھ نکال۔ وہ کہنے لگی بیٹا دیکھ تو صحیح، اس کے اوپر تو ماس ہی کوئی نہیں، دودھ کہاں سے آئے؟ کہا مجھے اجازت دے دیں؟ کہا ہاں ضرور کرو۔ تو جو کوئی عجیب سی بات ہو رہی تھی تو اس نے آپ کی ہر ادا کو بڑے غور سے دیکھا۔ جب آپ نے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو لٹک کے نیچے آ گیا، دودھ سے بھر گیا، جسم پہ ماس کوئی نہیں اور تھنوں میں دودھ آ گیا، اور آپ نے پورا برتن بھر دیا، 50 بکریوں کا دودھ ایک بکری سے نکال دیا۔ پھر آپ نے تینوں ابو بکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن عریقط، یہ 3 ساتھی تھے، چوتھے آپ، آخر میں آپ نے پیا، پھر دوبارہ نکالا اور پھر اسی طرح برتن بھر دیا، یعنی 100 بکریوں کا دودھ ایک بکری سے نکال دیا۔ لہذا وہ آپ کو بڑے غور سے دیکھتی رہی۔ جب آپ چلے گئے تو پیچھے خامد آیا، کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہنے لگے اس بکری سے۔ کہا تیرا دماغ خراب، پلے شے کو یہ تو دودھ کتوں آ گیا؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا کہ اس کے ہاتھوں میں کرامت تھی، باقی اس میں تو کچھ بھی نہیں۔ کہا تو ان عادی بتاؤ تو صحیح کیسا تھا؟ کیسا تھا؟ اب اس نے بتایا کہ اللہ کے نبی کیسے، تو اس نے کہا رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجلا لم تزل به سعدا وصيم قصيم في عينيه تعج في صوته سحر في لحيته كثافة في عنقه سدع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار وهو أنذر الثلاثة يتكلم عن مثل اللؤلؤ المنظوم۔ آج تک بڑے بڑے علامہ ان لفظوں کو ترجمہ کرنے میں تھک رہے ہیں، ان لفظوں کو میں کتوں کرنا ہے، میں دائیں چھوڑ رہا جائے طالب علم۔ انہوں نے کہا ارے ابو معبد میں تجھے کیا حلیہ بتاؤں، مجھے یوں لگا جیسے چودھری کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا۔ ظاہر الوضاء ابلج الوجه، چمکتا روشن چہرہ چودھری کی چاند کی طرح، حسن الخلق سر سے لے کر پاؤں تک حسن حسن تھا، لم تعب فجر پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا کہ بدصورت سورج، لم تزری بھی سعدا سر کے بال اڑے ہوئے نہیں تھے کہ حسن میں کمی آ جائے، وسیم قصیم، یہ لفظ صرف اسی ہستے پر بولا جا سکتا ہے اور نہ پہلے بولا گیا نہ آئندہ بولا جائے گا، نہ اس وقت۔ ایک ہوتا ہے حسین جو دیکھتی اچھا لگے، ٹھیک ہے، ایک دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ چنگی شاعری دل بھر گیا۔ ایک ہوتا ہے وسیم، وسیم کسے کہتے ہیں؟ وسیم اس ہستی کو کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھتے جائیں دیکھنے کا شوق بڑھتا جائے اور آنکھ بھرے نہیں، آنکھ بھرے نہیں، اس کو کہتے ہیں وسیم۔ وسیم تھے، جتنا دیکھتی دیکھنے کا اور شوق بڑھ جاتا اور کشش بڑھتی تھی۔ قسیم، قسیم کسے کہتے ہیں؟ جو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے نوخن تک جس کی ہر شے حسین ہو اس کو قسیم کہتے ہیں۔ ایک تو وہ وسیم تھے کہ دیکھنے سے جینا پڑتا تھا، ایک وہ قسیم تھے جدھر سے دیکھتی جس ادا میں دیکھتی حسن ہی حسن نظر آتا تھا۔ فی عینیہ تعج، ایک حدیث اور جوڑ، بلکہ 2-4 حدیثیں جوڑ کر میرے نبی آنکھوں کے بارے میں 7 الفاظ ہیں، جتنی میں نے آپ کے حلیہ مبارک کو پڑھنے کی کوشش کی، 7 الفاظ کسی ایک حدیث میں نہیں، مختلف۔ ادعج، اشکل، احوح، اہدل، اکحل، انجل، ابرج، 7 الفاظ، اور ان 7 الفاظ کا ایک ترجمہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ بنائی، کوئی سوکھا ترجمہ کرنا، کائنات میں ایسی آنکھ اللہ نے کسی کی نہیں بنائی۔ ادعج موٹی آنکھ، اشکل لمبی آنکھ، اہدب یہ بال پلکیں بڑی لمبی،
احور سیاہ پتلی سفید اس کا سراؤنڈنگ، اشکل اس میں سرخ دھاری دار ایسے باریک دھاگے، انجل چمکتی ہوئی، اکحل بغیر سرمہ کے سرمہ لگی ہوئی آنکھ. جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے آپ یوں دیکھا کرتے تھے، ایسے کبھی کبھی دیکھتے تھے تو پھر کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا سوائے دو آدمیوں کے، ایک ابو بکر ایک عمر، بس وہ آپ کو دیکھ سکتے تھے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. فی عینیہ تحج، آنکھیں کیا ازج اقرق، بھمیں بڑی گول تھی خوبصورت، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے. آواز میں ایک جادو تھا، داڑھی بڑی حسین تھی، گردن سراہی دار تھی، چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، دانت ایسے تھے جیسے کہ موتی چمک رہے ہیں. اور ایک اور حدیث ساتھ جوڑوں تو آتا ہے جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکل کے اگر کوئی قریب دیوار ہوتی تو اس پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا، ایسے شوائیں نکلتی شوائیں. اور یہ 4 دانت ملے ہوئے نہیں تھے، ایسے تھوڑا سا فاصلہ، ان 4 دانتوں میں تھوڑا فاصلہ، اور بالکل گولائی ہوئی تھے، اشنب گولائی، مفلج یہاں تھوڑا فاصلہ، اور براق الثنایا ایسے چمکتے تھے جیسے بجلی چمکتی ہے. اس میں سے جب آپ خطاب فرماتے، بات فرماتے یا مسکراتے تو دانتوں سے ایسا نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا. گردن لمبی تھی، آواز میں کشش اور جادو تھا. قریش نے مشہور کر دیا تھا بھائی یہ جادوگر ہے، جو اس کی سنتا ہے نا بس اسی کا ہو جاتا ہے، جیسے اس کے نزدیک نہ لگو، لوگوں کو کہنا شروع. طفیل بن عامر دوسی بڑے عرب سردار ہیں، ان کو بھی لوگوں نے یہ کہا جب وہ مکے آئے تو کہنے کہ میں نے ڈر کے نہ روح ڈالی کانوں میں کہ نہ میں سنا نہ میرے تے جادو ہوا. اب یہ طواف کر رہے ہیں، طواف میں آپ پہ نظر پڑی، آپ نفل پڑھ رہے تھے. میں نے ابھی تو آپ کا حلیہ بتایا کہ وہ دل اپنے آپ کھچتا تھا تو اس لیے نظر پڑی تو کہتا ہے یہ کون ہے، یہ کون. تو وہ قریش نے کہا ہوا وہی جادوگر ہے، وہی جادوگر. تو طفیل کہنے لگے، میں نے کہا بڑے جادوگر ویکھیں پر ایک چہرہ جادوگر دا نہیں ہو سکتا. کہنے کہ میں نے کانوں سے روئی نکال کر کہا کہ میں عرب سردار ہوں، میں کہا کوئی بے وقوف انسان ہوں، میں اس کی سنتا ہوں شاید کوئی اچھی بات مل جائے. تو کانوں سے روئی نکال کر آ کے بیٹھ گئے، آواز میں کشش وغیرہ. تو آپ نے سلام کرا تو کہنے لگا طفیل کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ تو آپ نے کہا ان الحمد للہ احمده واستعینه واؤمن به واتوکل علیہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ترجمہ کروں گا تو کوئی اس میں اوکھی غلبی کوئی نہیں اور کوئی مشکل لفظی کوئی نہیں، لیکن ردم، فصاحت، خوبصورتی، سننے والا عرب، سنانے والے میرے محبوب. وہ کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر، ارے نوجوان یہ دوبارہ کہو جو کہا ہے، تیرے ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے، 7 سمندر. تو آپ نے پھر کہا ان الحمد للہ احمده واستعینه واؤمن به واتوکل علیہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له. ہاتھ بڑا، کلمہ پڑا، کیا کہتا ہے. فی صوتہ سحر، آواز کھینچتی اور جاذبیت، کشش. ایک بہت بڑا عرب سردار ہے ولید بن مغیرہ، وہ آپ کے پاس آیا کہ تم سب بیٹھو میں جا کے سمجھاتا ہوں، سمجھانے آیا. اب وہ آپ سے بات کر رہا ہے کہ بھئی تو کی کم شروع کرتا ہے، یہ کر لیا وہ کر لو. آپ چپ کر کے سنتے. آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ لمبی چوڑی بات نہیں فرماتے تھے، یہ چند جملے یا قرآن کی چند آیات. جب اپنی ساری تقریر ختم کر بیٹھا کہنے لگا آپ نے فرمایا تو ابا الولید کچھ میں سنوں. کہنے لگے ہاں سنو. تو آپ نے کہا
يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. اب ولید میں کیا ہوا وہ آپ مجھے دیکھیں گے تو آپ کو ویسے بیٹھ کر سن رہا. جب آپ یہاں تک پہنچ جس دن زمین آسمان کانپ اٹھیں گے پہاڑ ریت بن جائیں گے. ہم نے فرعون کے پاس بھی رسول بھیجا تمہارے پاس بھی رسول بھیجا. میں ترجمے میں آپ دیکھو گے کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو مجھے ہلائے لیکن اہل زبان ہے نا زبان سمجھتے ہیں عربی دان تھا. آج کل تو عربی نہیں سمجھتے ساڑھا کڑا قصور. تو جب اس نے یہ سنا تو وہ کہتا ہے مجھے دیکھنے دیا اور یوں پیچھے ہٹا یوں واپس نہیں موڑا ایسے نہیں موڑا. ایسی دہشت کلام کی طاری ہوئی کہ پیٹھ نہیں پھیری یوں پیچھے ہوتا ہوتا دروازے سے باہر نکل گیا. پیٹھ نہیں پھیر سکا. میرے نبی کی بہت میں اتنی طاقت تھی پتھر ہل جاتے. ایمان تو نصیب کا ہوتا ہے. یہ عمر رضی اللہ عنہ بڑی دشمنی پر تھے لیکن رات کو یہ سارے چھپ چھپ کے اللہ کے نبی کا قرآن سنا کرتے تھے. کوئی ادھر چھپ کے کوئی ادھر چھپ کے کوئی ادھر چھپ کے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی پردے کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہوئے اور اس وقت فرض نماز تو تھی نہیں شروع میں آپ نفل پڑھتے تھے تو آپ اس آیت اس سورت کو پڑھ رہے تھے الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. اس آیت میں ان آیات اتنا ردم ہے. سارے قرآن میں ردم ہے پر اس صورت میں بہت طاقتور ردم ہے. عمر رضی اللہ عنہ ہل رہے. ایک دم حضرت عمر کے منہ سے نکلا ما اشعرہ وائے کمال بڑا بڑا شاعر ہے ایسے ہلکے ما اشعرہ. اور آپ وہاں کھڑے ہوئے یہ پردے کے پیچھے چھپے ہوئے. جب انہوں نے کہا بڑا بڑا شاعر ہے این اس وقت میرے نبی نے یہ آیت پڑھی انہو لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ شاعر نہیں ہے یہ رسول کریم ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کرنٹ لگا کہنے لگے اوئے کتنا بڑا جادوگر ہے اتنی دور سے میری بات سن لی. تو آپ نے اگلی آیت پڑھی ولا بقول کاہن یہ جادوگر بھی نہیں ہے ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. تڑی پلے نہیں گل پہ رہی نہ یہ جادوگر ہے نہ یہ شاعر ہے. سب سے پہلا حضرت عمر کو جو لگا نا تیر وہ یہاں لگا. پھر وہ بعد میں بہن کوئی پٹائی وغیرہ اسلام ہوا لیکن سب سے پہلا تاثر یہاں پیدا ہوا. تو بھائی انہوں نے تو اپنے نبی کو زندگی جو خوبصورت دینی تھی تو اسی ذات کو بھی تو خوبصورت بنایا. آپ کے پسینے سے خوشبو ہے مشک سے زیادہ. آپ سوئے ہوئے تھے ام سلیم کے گھر دوپہر کو اچانک آنکھ کھلی تو انہوں نے یہاں کونی کے ساتھ بوتل لگائی. آپ کی آنکھ کھل گیا. انہوں نے کہا یہ کی کر رہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ گرمی کی وجہ سے جو بہرہ اس کو کٹھا کر رہے ہیں یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا.